آج یہی ہمارے غیر ایک مشن چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے، اور ان کے ایمان پر حملہ کرنے سے پہلے ان کی دینداری پر حملہ کیا جائے، اور دینداری پر حملہ کرنے سے پہلے ان عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں، چاہے وہ مسجد ہو کہ مدرسہ ہو کہ دینی مجلس ہو، دینی درسگاہ ہو یا درس نظامی کی درسگاہیں ہوں، تمام جتنی درسگاہیں ہیں عوام کو علماء کرام کی مجلسوں سے دور کر دیا جا رہا ہے۔ اب پھر ان لوگوں کا مشن یہ ہے کہ جب وہ علماء سے دور ہوئے تو دین سے دور ہوں گے، اور جب دین سے دور ہوں گے تو پھر چاہے جس رنگ میں انہیں رنگ لیا جائے، یہودی رنگ ہو، نصرانی رنگ ہو، مجوسی رنگ ہو، بد مذہب رنگ ہو، کسی بھی رنگ میں رنگ لیا جائے۔ اور دینداری کی جو سب سے کڑی ایک چیز ہے، اس معاملے میں سنی سب سے پیچھے ہے۔ اب تو لوگوں میں ایک پہچان نکل گئی، پہچان سنیوں کی ایک پہچان بن گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو نماز نہ پڑھے اور مزاروں پہ جائے وہ سنی ہے، جو روزہ نہ رکھے اور فاتحہ کروائے وہ سنی ہے، اور جو گانا گائے اور قرآن نہ پڑھے وہ سنی ہے، جو ناچ دیکھے اور میلاد مصطفیٰ میں نہ جائے وہ سنی ہے، جو جوا کھیلے، جو شراب پیے، دیگر خرافات جو کرے وہ سنی ہے، معاذ اللہ۔ یہ ایک لوگوں نے پہچان بنا لی۔ عجب حال ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی۔ یہ سنیت نہیں ہے بلکہ یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ سنیت تو یہ ہے کہ حضور کی بھی مقدس بارگاہ میں جائے، رب کی بھی بارگاہ میں جائے۔ سنیت یہ ہے کہ مزاروں پر بھی جائے، اللہ رب العزت کے گھر بھی جائے۔ سنیت یہ ہے کہ مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرے۔ مگر ہم نے سنیت کو بدل کر رکھ دیا ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سنیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سنیت کی پہچان عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ دینداری کے قریب نہیں آتے، حد تو یہ ہو گئی کہ لوگ دین کے بھی قریب نہیں آتے، اور علماء کرام کی باتوں کا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جب انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنایا جاتا ہے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اپنے گھر سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے جس بات کا وہ مذاق اڑاتا ہے وہ بات دراصل اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے، اور اس بات کا مذاق اڑانے والا منافق ہوتا ہے، اور منافق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات یہاں سے اتنی اونچی چلی گئی کہ لوگ دین نہیں سمجھتے، پھر دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور اپنے علماء کرام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ امام محمد اور دیگر فقہا کے نزدیک علم دین کو خراب سمجھ کر عالم دین کی برائی اور ان کی گستاخی کرنے والے کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ وہ اپنے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر مذہب اسلام یا دین کی کسی بات کا مذاق اڑا رہا ہو، یا کسی عالم ربانی کی گستاخی کر رہا ہو۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں وہ گستاخ بازار میں بیٹھ کر گستاخی کر رہا ہے اور اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جاتی ہے، معاذ اللہ سما۔ مگر کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت علامہ امام غزالی اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، علماء اور طالب علم کی غیبت کرنے والوں کو قیامت کے دن دوزخ کے کتے اپنے دانتوں سے چبائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا سخت جرم ہے۔ اس لیے اگر دین نہیں سمجھ سکتے ہو تو کم سے کم علماء کی بارگاہ میں آؤ، دین سمجھو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو حضور نے بہت پہلی حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا کرو کہ جو علماء ہیں جو دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان سے محبت کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء فقہا سے نفرت کریں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ آج آپ خود دیکھ لیں کہ لوگ دین کی باتیں سننا گوارا نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے سنیت کو بدنام کر دیا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر 3 مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ دین سے غافل ہیں یا علماء کرام کی غیبتیں کرتے ہیں اور علم دین کی برائیاں اور علم دین کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان پر 3 مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ پہلا، ان کی کمائی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ پیسہ تو ہے بہت ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پیسہ تو بہت ہے لیکن اسے دین پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، پیسہ تو بہت ہے لیکن نیک کام میں خرچ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یا پیسہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں بے برکتی میں آتی ہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس پیسہ تو بہت ہے اور میں برائیاں بہت کرتا ہوں، غیبتیں بہت کرتا ہوں، بینک بیلنس میرے پاس بہت ہے، بینک بھرا پڑا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہاں بے برکتی ہے؟ تو بے برکتی یہ بھی کہلائی جاتی ہے کہ جس پیسے کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے اس بندے کو دین متین پر خرچ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیا کرتا۔ یہ سب سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اور دوسری مصیبت، اس پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی محرومی اور مصیبت تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب مرنے لگتا ہے تو اللہ اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں عطا فرماتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تینوں شریعت کی بات سنتے رہے، اما کبھی نہ کبھی تو دل کا دروازہ کھلے گا، کبھی نہ کبھی تو اللہ کے خوف سے ہماری آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدلانی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سلیم بن منصور بن عمار کو یہ کہتے سنا، کہتے میرے والد حضرت منصور کا جب انتقال ہوا، بعد وصال میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے دنیا میں 360 اجتماعات کیے تھے، تقریریں کی تھی، خطاب کیا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا اور اللہ نے فرمایا منصور جانتا ہے میں نے تجھے کس لیے بخش دیا؟ کہا مولا کیوں؟ تو فرمایا تو زمین پر میری پاکی بیان کرتا تھا اور ایک اجتماع میں ایک جلسے میں تو نے ایسا بیان کیا کہ میرے خوف سے پورا مجمع رونے لگا۔ اللہ اللہ فرماتا رب کہ میرے خوف سے پورا مجمع رونے لگا۔ رب نے فرمایا ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا کہ ساری زندگی میں کبھی میرے خوف سے اس کی آنکھ سے قطرہ نہ گرا تھا، آج تیرا خطاب سن کر میرے خوف سے وہ رونے لگا۔ تو منصور سن میں نے تجھے بھی بخش دیا اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی مغفرت فرما کے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو کبھی کبھی ایک قطرہ آنسو، اگر یہ جو بیان سنے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر سنا جاتا ہے، کبھی ایک قطرہ آنسو اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے تو وہی آنسو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جایا کرتا ہے۔